برادران اسلام، السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ دوستو، مجھے ارادہ ہے کہ میں بلوچ تاریخ پر بیان کروں۔ تو بلوچ تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ویڈیو میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر اس کی تاریخ کو بیان کروں۔ تو اس حوالے سے یہ میری پہلی قسط ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں مختلف ایپیسوڈ کی صورت میں، مختلف قسطوں کی صورت میں اس تاریخ کو بیان کروں۔ تو اس قسط میں، یہ جو پہلی قسط ہے، اس قسط میں آپ کو بلوچ تاریخ کے حوالے سے جو 4 نظریات پہلے سے موجود ہیں اس پہ بات کروں گا کہ وہ 4 نظریہ کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، بلوچ قوم کی شجر نسب کے حوالے سے 4 مختلف نظریات جو ہیں، وہ جب ہم بلوچ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں یا ان کی تاریخ کو سنتے ہیں، تو یہ 4 نظریات ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ضرور آتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ جی بلوچ کرد نسل سے ہے۔ دوسرا نظریہ ہے جی بلوچ نمرود نسل سے ہے۔ تیسرا نظریہ ہے کہ جی بلوچ ایرانی آرین نسل سے ہے۔ چوتھا جو نظریہ ہے اس میں ہے کہ بلوچ قریش نسل سے ہے۔ بلوچوں کا اپنے شعر و شاعری میں قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ اس نظم میں میر حمزہ کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ میر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت میر حمزہ ہے یا کوئی اور ہے؟ اس کا بھی میں آگے چل کے تفصیلاً بات کروں گا، لیکن فی الحال یہ 4 نظریات ہیں، یہ میرے نزدیک، میں ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک یہ من گھڑت اور ایک سازش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان 4 نظریات کا کوئی مضبوط دلیل یا ثبوت نہیں ہے۔ اصل میں انگریزوں کی آمد سے پہلے بلوچوں کا تحریری رواج نہیں تھا۔ بلوچ اورل ہسٹری، جسے انگریزی میں اورل ہسٹری کہتے ہیں، اس ہسٹری کے تحت وہ اپنے تاریخ کو، اپنے ہسٹری کو بیان کرتے تھے۔ اورل ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ وہ تحریری کے بجائے زبانی، یعنی کہ شعر و شاعری میں اپنے تاریخ، اپنے زندگی کے اہم واقعات کو وہ شعر و شاعری کے انداز میں بیان کرتے رہے۔ اس حوالے سے بلوچوں کے قومی شاعر بھی تھے، اور دوسرا ایک طبقہ تھا لوڑی اور ڈومب۔ یہ طبقہ بہت ذہین طبقہ تھا، اور یہ طبقہ کا کام یہی تھا کہ یہ ایک اہم واقعات کو یا کسی سردار کا ایک پیغام دوسرے سردار تک یا دوسرے قبائل تک پہنچاتے تھے۔ تو جب انگریز آئے تو انگریزوں نے دیکھا کہ بلوچوں کے پاس کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا، کوئی تحریری رواج نہیں تھا، تو انہوں نے بلوچوں کی اس کمزوری سے 2 فائدے اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے بلوچ کی تاریخ جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، اپنے مرضی کے مطابق اس کو تحریر کیا ہے، جیسے انہوں نے ان کا دل نے چاہا ویسے ہی وہ اس کی مورخین نے بلوچ تاریخ کو لکھا۔ دوسرا پھر یہ تھا کہ انہوں نے یہ سہرا بھی اپنے سے لے لیا کہ جی ہم نے بلوچ تاریخ کو تحریری شکل میں محفوظ کر لیا، تاکہ آگے جو ہے ان کا تاریخ محفوظ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انگریز آئے کس لیے تھے؟ انگریز تو آئے تھے برصغیر میں قبضہ کرنے اور برصغیر قوموں پر جو ہے وہ بادشاہیت کرنے کے لیے، اور ان قوموں کو غلام بنانے کے لیے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو برصغیر میں تقریباً جتنے بھی قومیں ہیں، ان سے سب سے زیادہ بلوچ قوم نے انگریزوں کے خلاف مداخلت کیا ہے، ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔
یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر لی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنے سے صاف انکار کیا۔ تو انگریزوں کا جو مشن تھا، جو سوچ تھا، وہ تو انہوں نے کامیاب ہونے نہیں دیا۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ پس منظر آپ کے ذہن میں اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب اگر کوئی اسرائیلی مورخ فلسطین پر کتاب لکھے یا فلسطینی قوم پر کتاب لکھے تو وہ کیا واقعات لکھے گا؟ وہ تو یہی لکھے گا جو اس کا ملک چاہے گا، جو اس کا فائدہ ہو، وہ وہی لکھے گا۔ وہ کشمیریوں کے حق میں یا کشمیریوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں لکھے گا۔ ایسے ہی اگر امریکن کوئی مورخ، کوئی مصنف افغانستان یا طالبان پر کتاب لکھے یا ان کی جو تحریر ہیں وہ آئے، تو یقیناً وہ انگریزوں کی اپنے مفاد، امریکہ کے اپنے مفاد اس پر مبنی ہوگا، نہ کہ طالبان یا اسامہ بن لادن یا ملا عمر ان کے حق میں تو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر انڈین ہندوستانی کوئی مورخ، کوئی جغرافیہ کشمیر پر کتاب لکھے تو وہ کیا لکھے گا؟ وہ یقیناً وہی کچھ لکھے گا جو انڈین حکومت چاہے گا، جو ان کی مفاد میں ہوگا۔ وہ قطعاً کشمیریوں کے حق میں نہیں لکھے گا۔ یہ نہیں لکھے گا جی ہم نے کشمیریوں پر ظلم ڈھائے، کشمیریوں کو نسل کشی کی ہے، وہ تو یہ اپنے مفاد کے لیے لکھے گا۔ ایسے ہی برطانوی انگریز جب آئے تھے تو انہوں نے بھی اپنی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچ تاریخ کو اس حوالے سے محفوظ کیا ہے تاکہ صبح ہم آنے والی نسلوں میں یہ بات مشہور کر دیں کہ بلوچ بڑے جنگجو ہیں، بلوچ بڑے خطرناک لوگ ہیں، بلوچ مطلب نمرود نسل سے ہیں، فلاں نسل سے ہیں، فلاں نسل سے ہیں، تاکہ ان کی حقیقت اور ان کی جو حقائق ہیں وہ سامنے نہ آئیں۔ تو اس حوالے سے افسوس مجھے اپنوں پر بھی ہے کہ کچھ میرے نادان مورخ اور مصنف تھے، انہوں نے بھی انگریزی مواد کو پڑھ کر، انگریزی مواد کو سامنے رکھ کر کہا کہ جی ہم نے قوم کا تاریخ بیان کیا ہے۔ تو انگریزوں سے پہلے بھی بلوچ قوم موجود تھا، تو آیا جو قومیں بلوچ کے ساتھ رہے ہیں، بلوچ کے ہمسائے رہے ہیں، جنہوں نے بلوچ کے ساتھ لین دین حکومتیں کی ہیں، انہوں نے بلوچ کے بارے میں کیا لکھا؟ اگر اس نظریے کے ان کے نظریے کو دیکھے تو پھر حقائق سامنے آئیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے عرب جو قبیلہ تھا، عربوں کے ساتھ بلوچوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو انہوں نے بلوچوں کے ساتھ کے بارے میں کیا لکھا، ان کے مورخ نے، ان کے مصنف نے بلوچوں کے بارے میں کیا لکھا؟ کیونکہ عربوں کے پاس تو تحریری مواد تھا، وہ ان کو تحریری رواج تھا، وہ تو کہ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ پھر فارس کے مورخ نے بلوچوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو جن انگریزوں مورخ نے، مصنف نے بلوچوں کی تاریخ کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، ان موصوفوں کا نام میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں۔ ان میں سے لالا ہتھورام، پروفیسر لاؤنس اربرٹن، تھامس ہولٹج اور کچھ دیگر بھی تھے، لیکن میں نے مطلب کہ چند ایک کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اصل میں انگریزوں کے ان مصنف کو بلوچ قوم کی تاریخ میں بھی کوئی اتنا زیادہ واقفیت نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے مقامی لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر اپنے مرضی کے مطابق تاریخ کو لکھا ہے، اور یہ بھی سہرا لے لیا کہ جی ہم نے آپ کی تاریخ کو محفوظ کر لیا۔ اور الحمدللہ کچھ ہمارے اپنے بھی اچھے مصنف، اچھے مورخ گزرے ہیں جنہوں نے ان حقائق کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ جو حقیقت ہے وہ بیان بھی کیا ہے۔ ان میں سے محمد سردار خان بلوچ، میر گل خان نصیر، میر احمد یار خان، مولانا نور احمد فریدی، محمد سعید، مولانا عبدالحکیم بگٹی، ڈاکٹر شاہ محمد مری، ڈاکٹر فاروق بلوچ، جسٹس میر خدا بخش بجارانی مری، اور بھی کچھ دیگر ہیں۔ تو اصل حقائق جو ہیں وہ انشاءاللہ میں اپنے اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بلوچ قبیلے کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بلوچ کہاں سے نکلا، بلوچوں کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ تو یہ تھوڑا سا
جو تاریخ کے حوالے سے کچھ نظریہ تھے، ان نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں ان چاروں نظریہ یا چاروں تھوریوں کو بالکل نہیں مانتا. میرے نزدیک یہ ایک من گھڑت اور سازش ہیں، اور اب میں انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا کہ بلوچوں کا حقیقت میں کس قبیلے اور کس قوم کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ اور قسطوں میں آپ کو حقائق سے آگاہ کروں گا. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.